أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق اللہ. یہود و نصارہ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق اللہ. گزشتہ آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کی طرف سے مسلمانوں کو دی جانے والی دعوت کا ذکر تھا. کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، اگر یہودی اور عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں یہود و نصارہ کی اس دعوت کا جواب دیا جا رہا ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا. جب بھی مسلمانوں میں سے کسی کو یہودی بننے کی یا عیسائی بننے کی دعوت دی جائے تو وہ ان سے جواب میں کہے جس ہدایت کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تو اسی ہدایت پر قائم ہیں، حق کی راہ پر چلنے والے. تمہیں چاہیے کہ تم بھی ہدایت چاہتے ہو، سچی ہدایت، تو پھر ہماری پیروی کرو، اس لیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی ہدایت، آپ پر نازل ہونے والی وحی، اسے حق تسلیم کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے جس قدر بھی وحی نازل ہوئی کسی بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہم ہر نبی کو سچا مانتے ہیں اور ہر نبی پر نازل ہونے والی وحی کو حق تسلیم کرتے ہیں. بھلا وہ لوگ جو ہر نبی کو سچا مانے اور ہر نبی پر نازل ہونے والی وحی کو حق تسلیم کرے، وہ ہدایت پر نہیں؟ یقیناً ہدایت پر ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ مسلمان ہی تب ہے کہ جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تشریف لانے والے ہر نبی کو سچا مانے، ہر نبی پر ایمان رکھے، ہر نبی پر نازل ہونے والی وحی کو سچا مانے اور اس پر ایمان رکھے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہمارا تو ایمان ہے، ہم اللہ پر، ہر پیغمبر پر، نازل ہونے والی ہر آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب ہم ہدایت پر ہیں یا تم لوگ ہدایت پر ہو کہ ہمیں دعوت دے رہے ہو؟ جو ایک پیغمبر کو مانتے ہیں اور دوسرے کا انکار کرتے ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور باقی ہر نبی کو
تسلیم نہیں کرتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور باقی انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، تو یہ حق کا رستہ ہے یا اللہ کے ہر نبی کو تسلیم کرنا حق کا رستہ ہے؟ لا نفرق بین احد منہم، مسلمان اللہ کے پیارے انبیاء پر علیہم السلام ہر ایک پر ایمان رکھتا ہے، اور ایمان رکھنے میں ان کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ مثلا کہے کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں یا فلاں کو مانتے ہیں یا فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے، ایسا نہیں۔ کچھ جلیل القدر انبیاء کرام کا اس آیت شریفہ میں نام بھی لیا گیا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد، پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مسلمان تو کوئی فرق نہیں کرتا، ہر نبی سچا، ہر نبی پر نازل ہونے والی وہی حق، فرق تو تم کرتے ہو، کسی کا انکار اور کسی پر ایمان، ایسے ہدایت نہیں ہوتی۔ ہدایت سیدھا رستہ تو ایک ہی ہے کہ اللہ نے جو کچھ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا اس سب کو مانا، وہ سب سچ ہے، یہ ہدایت ہے، اور مسلمان اس رستے پر گامزن ہیں۔ نحن لہو مسلمون، جو کچھ اللہ نے اتارا مسلمان اس سب کے آگے سر جھکانے والا ہے، مسلمان سب کو ماننے والا ہے، مسلمانوں کے دل میں ہر نبی کی عقیدت، ہر نبی کی محبت، ہر نبی پر ایمان ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ جن مسلمانوں کا ایمان ہی تمام انبیاء کرام کی محبت، تمام انبیاء کرام پر ایمان، تمام انبیاء کرام کی وحی کو تسلیم کرنا ہے، ان مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تنگ نظر۔ آج بھی دنیا کہہ رہی ہے مسلمان تنگ نظر ہے، اور کافر لوگ خود کو وسیع الظرف سمجھتے ہیں، بڑے دل کے مالک سمجھتے ہیں، کھلے دل کے مالک سمجھتے ہیں۔ یہ کیا وسعت ظرفی ہوئی کہ صرف اپنے نبی کو ماننا اور باقیوں کی نہ صرف یہ کہ ایمان نہ لانا بلکہ ان کی توہین کا ارتکاب کرنا، ان کے خاکے کارٹون الیاذ باللہ ان کی گستاخیاں کرنا، یہ تو تنگ نظری ہوئی۔ مسلمان وسعت ظرفی کا مالک ہے، مسلمان جہاں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت رکھتا ہے، آپ پر ایمان رکھتا ہے، وہاں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء کرام سے محبت رکھتا ہے اور سب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو وسعت ظرفی کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی ہوئی۔ کس مذہب میں ہوئی؟ اسلام کے اندر ہوئی۔ لہذا اسلام اور مسلمانوں کو ہدایت کی راہ کی طرف بلانے والوں کے لیے جواب دے دیا گیا کہ ہدایت پر تو ہے ہی ہم، تمہیں اگر ہدایت چاہیے تو ہمارے پیچھے چلو۔ اللہ سمجھ دے عمل کی کوشش۔